امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے دعوات کبیر میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ رات کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر جن لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے پورے سال میں آئندہ اس رات تک اس رات میں ان کا لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس رات میں لکھ کر لوح محفوظ سے ان کے نام بھی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور فرمایا اسی رات اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں، پورا سال جو کچھ کرنا ہے وہ اسی رات اٹھا لیا جاتا ہے، اور اسی رات میں رزق بھی نازل کیے جاتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی کہ پورے سال کے اعمال اسی رات میں اٹھا لیے جاتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی بھی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی۔ عمل سے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنت میں داخلہ تو رحمت سے ہوگا، اعمال سے وہاں جو مقام ہے مرتبے ہیں وہ ملیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ، فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ 3 دفعہ فرمایا۔ اس قدر برکت والی رات ہے کہ اس میں زندگی اور موت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس رات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس رات کو بھی غفلت سے گزارے گا یا گناہوں میں خرچ کرے گا، فلموں میں، ٹی وی لوگ دیکھتے ہیں، سینمے دیکھتے ہیں، برائیوں میں، تو اب اندازہ کیجئے کہ اس کی ہلاکت میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے۔ سلف صالحین کا معمول یہ ہے کہ وہ اس رات ایک خاص عمل کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو 3 دفعہ کرنا ہے تو 3 ہی دفعہ صلاۃ الحاجہ 2 رکعتیں پڑھی جائے۔ ہر دفعہ صلاۃ الحاجہ کے بعد 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھے۔ اس کے بعد وہ ایک خاص دعا ہے، وہ ذرا تھوڑی سی لمبی ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی، تو میں انشاءاللہ العظیم اس دعا کو اس ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا۔ اگر کوئی کسی کے پاس فرصت نہیں ہے تو وہ میری قرآن و سنت کی بہاریں جو ہیں، جو پیج ہے اس میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہر سال میں وہ دعا اپنے دوستوں کو اس پیج کے ذریعے سے بھیجتا ہوں، تو وہ دعا آخر میں دیکھ لینا۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ، پھر سورہ یاسین پڑھیں، پھر وہ دعا پڑھیں۔ نیت کیا کریں کہ اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ، بیماری والی نہ ہو، صحت والی ہو، آزمائش والی نہ ہو، عافیت والی ہو۔ اس نیت سے سورہ یاسین بھی پڑھیں، وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ بھی پڑھیں، پھر وہ دعا بھی مانگیں۔ پھر دوسری دفعہ پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں، پھر وہ دعا پڑھیں۔ نیت کیا کرنی ہے؟ بلائیں، وبائیں، مصیبتوں کو اللہ ہم سے دور کر دے، ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، ناپسند چیزیں
برائیاں، لوگوں کے شر، مختلف مخلوقات جنوں کے شر، ہر چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو دوبارہ دوسری دفعہ یہی دعا کرنی ہے۔ تیسری دفعہ پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے، پھر سورہ یاسین پڑھے، پھر وہ دعا جو اس ویڈیو کے آخر میں لگا دی جائے گی وہ پڑھے۔ نیت ان تینوں چیزوں میں کیا کرنی ہے؟ رزق کی کشادگی، رزق کی فراوانی، کہ اللہ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اطمینان قلبی کے ساتھ، دل کی جسم کی راحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ تو اس میں رزق کی دعا کرنی ہے۔ تو اس طرح سورہ یاسین 3 دفعہ مکمل کرنی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات میں کوئی اور وظیفہ نہیں کر سکتا، زیادہ نہیں جاگ سکتا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ یہ عمل لازمی کر لے، اور مغرب کی نماز بھی بڑی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے، اور عشاء کی نماز بھی بڑی پابندی اور اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ تو انشاءاللہ العظیم یہ آدمی بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اکابر کا مجرب ہے۔ اللہ رب العزت پورے سال مصیبتوں، آفتوں سے، تنگی سے، پریشانی سے، مشکل حالات سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت اس رات میں ہمیں جاگنے کی، عبادت کی اور یہ وظیفہ کرنے کی، اور اس وظیفے کی جو برکات ہیں وہ سب چیزیں ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ ساری چیزیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔